بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے اور عید کا مبارک موقع آ رہا ہے۔ اس موقع پر چند باتیں کہہ دینا ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ یہ باتیں خاص طور سے کاندھلا اور اس کے اطراف کے تمام مسلمان بھائیوں سے عرض کی جا رہی ہیں۔ پہلی بات تو صدقہ فطر کی ہے کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اور 87 گرام 480 ملی گرام سونا اور 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی جس کے پاس ہو، یہ مقدار نصاب ہے، جس کو عام زبان میں شریعت کی اصطلاح میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کہا جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو یا اتنی رقم ہو یا اتنی تجارت ہو یا اتنا پیسہ کاروبار میں لگا رکھا ہو یا گھر میں عورتوں کے پاس اتنا زیور ہو یا کسی کے پاس اتنی قرض میں گیا ہوا ہو یا کوئی اور صورت ہے، شیئر ہو کسی کمپنی میں یا کوئی بھی صورت اتنا پیسہ ہو، تو اس کے ذمے عید سے پہلے صدقہ فطر کا دینا واجب ہے، اور اس کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن بھی اتنی رقم آ گئی کہ جس میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا 87 گرام 480 ملی گرام سونا خریدا جا سکے، تو اس وقت بھی صدقہ فطر فوراً واجب ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر اپنی طرف سے دینا ضروری ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ضروری ہے۔ صدقہ فطر بالغ اولاد کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دے دے گا تو ادا ہو جائے۔ فطر کو دیکھ کر ضرورت مندوں کو دیں، جو ہی ہر ایک مانگنے والے کو اور ہر سامنے والے کو دے دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ضروری بات صدقہ فطر کی مقدار کی ہے کہ ایک تو صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے وہ تو بتا دیا گیا، اب صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار دو طرح کی ہے، ایک تو ہے 2.25 کلو گیہوں یا جو، ایک تو ہے 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو جو۔ 2.25 کلو گیہوں آج کل ہمارے بازار کے حساب سے تقریباً 42 روپے کا ہے، تو ایک صدقہ فطر 42 روپے کا ہے، لیکن جو کی قیمت زیادہ ہے، جو کا ایک صدقہ فطر 70 روپے کا ہے، گیہوں کا 42 روپے کا اور جو کا 70 روپے کا۔ تین چیزیں اور ہیں لیکن ان کا وزن بھی زیادہ ہے، ان کا اگر صدقہ فطر دیں گے تو ان کے لیے 3.5 کلو وزن ہوگا۔ وہ تین چیزیں ہیں، ایک پنیر ہے، ایک کھجور ہے اور ایک کشمش ہے۔ اگر کوئی پنیر کے ذریعے سے صدقہ فطر دینا چاہے، اور جو لوگ خوشحال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ان کو گیہوں سے نہ دے کر انہی چیزوں سے صدقہ دینا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں کاندھلے میں پنیر کی جو بازار میں قیمت ہے 3.5 کلو کی، وہ 1190 روپے ہے، اور کھجور کی قیمت 690 روپے ہے اور کشمش کی قیمت 840 روپے ہے۔ ان تینوں چیزوں سے اور جو سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، جن کو نوازا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو سب کو ان میں سے کسی ایک چیز کو چھانٹ کر، ایک چیز کو پسند کر کے اس کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ جو کے ذریعے 70 روپے، پنیر کے ذریعے 1190 روپے، کھجور کے ذریعے 690 روپے اور کشمش کے ذریعے 840 روپے ایک صدقہ فطر کے بنتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کیجیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کیجیے۔ اصل چیز بھی دے سکتے ہیں، گیہوں، جو
کھجور، کشمش یا پنیر، اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. دونوں چیزوں میں صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. لیکن سب لوگوں کو اس کا کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی بات ہے جو عید سے پہلے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عیدگاہ کاندھڑا میں عید کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 7:30 بجے ہوگی. 7:30 بجے ہوگی. اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز سے 15-20 منٹ پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ نہ تو عیدگاہ کے دروازے کے باہر اور نہ کسی مسجد کے باہر نماز نہ پڑھیں. حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اس پر سختی ہے اور نگرانی ہے. اگر کوئی پڑھے گا تو نقصان ہوگا، پریشانی ہو سکتی ہے. اس لیے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ نہ عیدگاہ کے باہر اور نہ کسی اور مسجد سے باہر نماز پڑھیں. صرف عیدگاہ میں اندر، اس کی دیوار کے اندر، اس کے احاطے کے اندر ادا کریں. ایک بات اور ہے کہ یہاں ہو یا کہیں اور، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی، بقرعید کی نماز ادا کرنا خلاف شریعت ہے. علماء نے اس سے منع کیا ہے. اگر بہت مجبوری ہے، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، تو 3-4 بڑی مسجدوں میں نماز ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں کاندھڑا جیسے محلہ خیر کی حوض والی مسجد ہے یا کوئی اور بڑی مسجد ہے تو وہاں نماز ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں، محلے کی مسجدوں میں عید کی نماز کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ چند باتیں ہیں جو سب صاحبان کی جانکاری کے لیے عرض کر دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ ان سب پر عمل کیا جائے گا.